السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد بلال، آپ کو اپنے چینل آسان علم پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کے پر اسرار واقعات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا کیوں جایا کرتے تھے۔ یہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی معلوماتی اور سحر انگیز ہونے والی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مکہ سے 3 میل دور ایک پہاڑی واقع ہے جسے کوہ حرا کہتے ہیں۔ پہاڑی کو اب جبل نور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پہاڑی کے دامن میں وہ مشہور غار واقع ہے جو غار حرا کہلاتی ہے۔ اس چھوٹی سی غار کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 2 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ عہد شباب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے اور غور و فکر اور عبادت میں ہمتاً مصروف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہروں قیام کرتے، بلکہ کئی دفعہ تو کئی روز تک وہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ستو اور پانی وغیرہ بھی لے جاتے۔ جب کھانے پینے کا یہ سامان ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹ آتے اور کچھ عرصے بعد مزید اشیاء خورد و نوش ساتھ لے جا کر پھر غار حرا میں ذکر الہی میں محو ہو جاتے۔ جوں دن گزرتے گئے تنہائی اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تر ہوتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر عبادت اور سوچ بچار میں صرف کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ گھر لوٹنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف ضرور کرتے تھے۔ غار حرا کی تنہائیوں میں غور و فکر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہزاروں سوال ابھرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تسلی بخش حل ڈھونڈنے کے جتن کرتے۔ گاہے بگاہے غار سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی صحرا کی جانب بھی نکل جاتے اور تھوڑی بہت چہل قدمی کے بعد پھر غار میں لوٹ آتے۔ اپنے گرد و پیش کی مقبول عام بت پرستی پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ غور و خوض فرمایا۔ اس مشرکانہ طریقہ عبادت کو سراہنے یا اپنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی انکار کر چکے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد حیران کن خواب بھی آنے لگے۔ یہ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان میں جو کچھ بھی دیکھتے، دن کو عین وہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش میں واقعی رونما ہو جاتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں محو عبادت ہوتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ 9 ربیع الاول کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں حسب معمول عبادت میں مصروف تھے۔ اتنے میں فرشتہ جبریل روح الامین آئے اور کہا، محمد بشارت قبول فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مقدس فرشتے کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا خطاب تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے سہم سے گئے، ہانپتے کانپتے فوراً گھر لوٹے۔ آتے ہی لیٹ گئے اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھ پر چادر ڈال دو۔ کچھ دیر آرام کے بعد طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار حرا والا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مجھ پر جنات کا اثر نہ ہو جائے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہوئی، مگر انہوں نے اس کا برملا اظہار نہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں اور حاجت مندوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نواز ہے، مصیبت زدوں کے ہمدرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غم زدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا اثر ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پرخلوص دلجوئی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر اطمینان ہوا، مگر اندر ہی اندر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں اپنے اطمینان کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی اور مکہ کے مشہور دانشور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بہت نیک، عالی ظرف ذہین اور عالم شخص تھا۔ وہ بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائیت قبول کر چکا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے غار حرا میں آنے اور بات کرنے کا سارا ماجرا ورقہ کے سامنے بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑے غور سے سنتا رہا، پھر جھٹ بول اٹھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کے نبی ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے گا اور اذیتیں پہنچائی جائیں گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑی جائے گی۔ اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہو تو میں ضرور خداوند تعالیٰ کے دین حق کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے پھر اپنا سر جھکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے وسط میں بڑی عقیدت سے بوسہ دیا۔ ورقہ بن نوفل سے ملاقات سے مطمئن ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آ گئے۔ اس واقعہ کے چند روز بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیچارہ بے حد ضعیف ہو چکا تھا اور اس کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ اس واقعہ کے قریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ فرشتہ پھر آیا۔ اس دفعہ وہ ہاتھ میں ایک ورق تھامے ہوئے تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ میں جواب دیا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغل گیر ہوا اور پھر کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بغل گیر ہوا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا پڑھوں؟ اس مقام پر فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بار بغل گیر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مبارک آیات کی تلاوت کروائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے جہاں تخلیق کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ہاں پڑھیے، تمہارا پروردگار صاحب کرم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو ایسی تعلیم دی جس سے وہ پہلے نہ واقف تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی سے انسان کے لیے علم کی فضیلت واضح کی گئی ہے اور اسے علم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ دامن کوہ میں لے گیا۔ وہاں آپ دونوں نے وضو کیا اور پھر اکٹھے نماز پڑھی۔ ان سب باتوں سے فارغ ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور آتے ہی تبلیغ اسلام کا آغاز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر اکا دکا لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، قریبی دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ذاتی خادم زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے۔ قریبی حلقہ کے یہ چند افراد عرصہ دراز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کی بلندی اور اثر پذیری کا واضح ثبوت ہے۔ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بہتر طریقہ استعمال کرتے تھے۔ اپنے خاندان کے تمام افراد کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنے ہاں ضیافتوں کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ اسلام کی ابتدا ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت کم، اس لیے ان دنوں مسلمان پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا کھلم کھلا سلسلہ شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ تھوڑے بہت اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے لوگوں سے خطاب کیا اور نہایت ہی دل نشیں انداز میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب قریب 40 افراد پر مشتمل مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی تو ایک دن خانہ کعبہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا ترک کرنے کی تلقین کی۔ کفار کے نزدیک یہ بات خانہ کعبہ کے بتوں کی سخت ترین توہین تھی۔ چنانچہ وہ لوگ بہت غصے ہوئے اور سخت طیش میں آئے اور ایک خون ریز ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بپرے ہوئے کافر ہر سمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اس تشویشناک واقعہ کی خبر ہوئی تو وہ گھر سے بھاگم بھاگ کعبہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے لپک کر مشتعل ہجوم سے گتم گتا ہو گئے۔ کفار کی تلواریں آپ پر برس پڑیں، چنانچہ آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور وہیں شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ کسی معصوم کا پہلا خون تھا جس سے خانہ کعبہ کی مقدس زمین سرخ ہوئی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔